بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے دنیا میں اس قدر شہرت حاصل کی کہ وہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج کے 21ویں صدی کے انسان کے لیے بھی ایک افسانوی کردار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس کو آج کا انسان سامری جادوگر کے نام سے جانتا ہے۔ یہ شخص کون تھا، اس کی وجہ شہرت کیا تھی، اس کی اصلیت کیا تھی، ان سب کو آج کی ویڈیو میں ہم زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص سامری نامی تھا۔ وہ بڑا آدمی جانا جاتا تھا، مگر تھا وہ غلط آدمی، وہ منافق تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ گئے تھے کہ وہ 30 دن بعد واپس آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہاں ٹھہرنے کی مدت میں 10 دن کا اضافہ فرما دیا۔ اسرائیلی قوم پہلے ہی بہت جلد باز تھی۔ آپ کے واپس نہ آنے پر طرح طرح کی باتیں بنانے لگی۔ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات تھے۔ سامری نے ان لوگوں سے کہا، تم نے یہ زیورات فرعون کے آدمیوں سے لیے تھے، اب وہ سب کے سب غرق ہو چکے ہیں اور زیورات تمہارے پاس رہ گئے ہیں۔ یہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں، تم یہ زیورات میرے پاس جمع کروا دو۔ ان لوگوں نے وہ زیورات اس کے پاس جمع کرا دیے۔ اس نے تمام زیورات کو پگھلایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی لے آیا۔ یہ مٹی اس نے اس وقت سے جمع کر رکھی تھی جب بنی اسرائیل نے دریائے نیل کو عبور کیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ یہ شخص اس بات کو جان گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی خصوصیت رکھ دی ہے۔ سامری نے سونے کو پگھلا دیا اور وہ مٹی اس میں شامل کر دی۔ اسے بچھڑے کی شکل دے دی۔ وہ بچڑا آواز دینے لگا، یعنی اس میں سے گائے کی آواز نکلنے لگی۔ سامری کی یہ حیرت انگیز ایجاد سامنے آئی تو سامری کہنے لگا، یہ خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خود یہاں آ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں وہ پہلے ہی با اثر آدمی تھا۔ اب جب اس نے یہ شعبدہ دکھایا تو لوگ اس پر اور زیادہ اعتقاد کرنے لگے، بچڑے کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ سامری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آل فرعون کا قبطی تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بہرحال اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ آپ نے ان سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، سو تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو، سامری کی بات نہ مانو۔ ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جواب دیا، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم تو اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ان کی اس ہٹ ڈرمی کے باوجود آپ برابر قوم کو سمجھاتے رہے۔ اس پر ان لاکھوں افراد میں سے صرف 12,000 نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی، باقی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے نکل آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ کے لیے حد درجے تکلیف دہ تھی۔ آپ واپس پہنچے تو رات کی تختیاں ایک طرف رکھیں، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں، سو تم دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالم لوگوں میں شریک نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہارون، جب تو نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تجھے میرے حکم کی پیروی کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یعنی میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا اور حکم دے کر گیا تھا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، پھر تم نے ان کی اصلاح کیوں نہ کی؟ بچڑے کو پوجنے والے ان لوگوں کا مقابلہ کیوں نہ کیا؟ آپ کو ان پر بے حد غصہ آیا۔ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اس بات سے ڈرا کہ تو یوں نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور تو نے میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی کوتاہی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف آئے، اس سے فرمایا،
اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے کیوں یہ حرکت کی؟ بچھڑا کیوں بنایا؟ جواب میں سامری نے کہا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ میں نے اس فرشتے کے قدموں کے نیچے کی مٹی کی ایک مٹھی بھری، پھر میں نے وہ مٹی اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی۔ اس کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تیری سزا اس زندگی میں یہ ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے یہ وعدہ مقرر ہے جس کے خلاف نہیں کیا جائے گا، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جمع بیٹھا ہے، ہم اسے جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ بنی اسرائیل سے اچھوتوں کی طرح الگ تھلگ اور دور رہتا۔ اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے ملتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا۔ لوگ اس سے دور بھاگنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے۔ وہ آبادی سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بنائے ہوئے بچھڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ یہ سب باتیں بنی اسرائیل کے سامنے ہوئیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو بے شک ہم بڑے نقصان میں رہیں گے۔ سامری سے فارغ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، باری تعالیٰ، میری قوم سامری کی باتوں میں آ کر شرک میں مبتلا ہو گئی، اب اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قوم کی توبہ کے قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے اس جرم کی سزا میں قتل ہوں تاکہ انہیں اس گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے اور دوسرے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، اور دوسری یہ ہے کہ ہر مجرم کو اس کا قریبی رشتہ دار قتل کرے۔ بنی اسرائیل کو اللہ کے اس فیصلے کے آگے جھکنا پڑا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہزاروں لوگوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ بے گناہ رشتہ داروں نے اپنے گناہ گار رشتہ داروں کو قتل کیا۔ جب قتل شروع کیا گیا، اس وقت ان لوگوں پر ابر یا آندھی سے تاریکی چھا گئی۔ جب تقریباً 70,000 آدمی قتل کیے جا چکے، اس وقت تاریکی مٹ گئی اور روشنی ہو گئی۔ اس وقت قتل کے روکنے کا حکم ہوا۔ جو قتل ہو گئے تھے اور جو رہ گئے تھے، ان سب کی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم خدا کا شکر ادا کرو، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات مجھے عطا کی ہے، اس کی ہدایت پر عمل کرو۔